یہ کیسے انقلاب ہوا کہ یزید جیسے ملعون نے اہل بیت علیہ السلام کو آزاد کر دیا، جو بالکل ترس نہیں کھاتا تھا، جس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، کیوں اس نے آزاد کیا؟ میں یہ مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں صاحب سے، کون سی ایسی شے تھی جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھا، ڈر گیا تھا؟ اس کے دل میں کوئی ایمان تو تھا نہیں، وہ خدا ہی کو نہیں مانتا تھا، پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے آلے رسول کو کیا ماننا تھا؟ نہ قرآن کو مانتا تھا، ہے نا؟ اشعار شیعہ سنی تمام مورخین نے لکھے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، قرآن کے ورقے رکھے ہوئے تھے، اس پہ رکھتا جاتا تھا شراب کو، جب وہ اہل بیت کو لایا گیا اور بار بار یہ اشعار پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نظر ولا ملک جہاں، یہ بنی ہاشم میں کھیل کھینا، یہ کو نبی بنا دیا، کسی کو علی کہہ دیا، کسی کو حمزہ، اور یہ بنو امیہ کو نیچے دکھانے کے لیے کہ جیسے خدا ہے، نہ خدا کو مانتا ہوں۔ یہ یزید کہہ رہا ہوں صاحب، شراب پی کے نشے میں شراب پہ آل رسول لائے جا رہے تھے، کہنا میں خدا کو مانتا ہوں، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ وحی کو، کسی چیز کو نہیں مانتا، یہ سب کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ وحده، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ بار بار کی ہر حد تھا۔ تو بعض لوگ بغیر نادانی میں کہتے ہیں وہ صرف اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، باقی سب کچھ مانتا تھا۔ یزید کسی شے کو نہیں مانتا تھا، نہ خدا کو اس کا ایمان تھا، نہ رسول پہ، نہ قرآن پہ، کسی شے پہ ایمان نہیں تھا، تو ہم تنہا تھا۔ اس لیے زیران گرامی علیہ السلام نے کہا کہ اس نے پوری کوشش کی کہ جتنے بھی آثار ہیں وہ ختم کر دیے جائے۔ اب وہ میں خطبہ میں پیش کر چکا ہوں، نام زیران خطبہ کے مطالعہ جو میں نے خطبہ پیش کیا تھا، اس میں تفصیل سے پیش کیا کہ بی بی نے پورے دربار کا ماحول منقلب کر دیا تھا، اس لیے اس نے خطبے کی امام سجاد کو اجازت دی تھی، وہ اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ امام خطبہ دیتے تھے، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے وہ بٹھا دیتے تھے، توق جو خاردار تھا گلے میں اس کو ہلاتے تھے، امام دعا میں بٹھا دے جاتے تھے، لیکن آپ خطبہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یزید جانتا تھا اگر امام نے ایک خطبہ دیا تو پورا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا ایسا؟ اب ہر جگہ پہ جب باتیں ہونے لگی یزید کے خلاف، سب لوگ گفتگو چیمیں گوئیاں کرنے لگے کہ یزید نے آل رسول کو قیدی بنا رکھا ہے، تو یزید نے کہا ان کو یہاں سے بھیج دو، واپس مدینہ چلے جائیں، اب یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیویاں ختم ہو چکی ہیں، ان کو قید کے اندر اتنی مسلسل سختیاں آئی ہیں کہ یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی دو گروہوں میں جنگ ہو، شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے، شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتتا ہے، تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، امام سجاد نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں، شرائط پوری کر دیں ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہا کیا شرائط ہے؟ کہ پہلی شرط ہے شہداء کے سروں کو واپس کر دے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات کو لوٹا دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ رونے کے لیے ایک مکان دے دے، ہم اب تک کھل کے رو نہیں سکے ہیں، بس پہ آپ پہ اور مجھ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، بیویوں کے گریے پہ بھی پابندی تھی۔